دانش مندہ دا کم ناہی دل دنیا نہ لانا، اس ووٹی کئی خامن کیتے جو کیتا سو کھانا، اس ووٹی کئی خامن کیتے جو کیتا۔ یہ دو خاتون میرے پاس آئی تعویذ لینے، تو وہ ضد کرنے لگی، گھر والوں سے کہنے لگی نہیں میرے ساتھ کوئی ہے تو نہیں، پر ان سے کہیں میری 2 منٹ میری داستان تو سن لے۔ تو میں نے کہا بہن بتاؤ بات کیا ہے، پھر رونے دھونے کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ مال دیکھ کے شادی کر دی میرے ابے نے، مال بڑا ہے، پر میں ایک دن بھی اپنے خامن سے عزت نہیں کرا سکی، اس لیے کہ وہ شراب کے نشے میں دھت گھر آتا ہے، ایک دن بھی۔ کہنے لگی مجھے بتائیں نا کہ جس عورت کو اس کا خامن پانی پیے تو گالی دے کے آواز دے، روٹی کھانی ہو تو گالی سے آواز دے، اور اگر وہ میکے جانے کی بات کرے تو اس کی مری ہوئی ماں کو بھی گالیاں دے، اور اس کے سارے خاندان کو 24 گھنٹے۔ میرے گھر میں مال بڑا ہے، بڑے پیسے ہیں، لمبا چوڑا سرمایہ، پر ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ جس دن اس نے باوقار طریقے سے مجھے بلایا ہو، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے کہتا ہے تیرے میکے میں بیٹھنے کو جگہ کوئی نہیں، جتنی دفعہ مجھے لے کے گیا ہے دروازے پہ اتار کے آ جاتا ہے، تو میں ٹیلی فون کرتی ہوں تو دروازے سے بٹھا کے لے جائے۔ پیسے ہیں جو میرے ماں باپ نے شاید دیکھی تھی، وہ بہرحال سکھ ہے اس بچی کو اپنے گھر، آرام ہے۔ جو بندہ جاتا ہے پوچھتا ہے، اللہ سزا دیتا ہے، تو نے اولاد مانگی رب کریم نے دے دی، اگر تو پلٹ کے نہیں آیا تو پھر وہ اولاد تیرے لیے آزمائش ہے۔ تو سمجھے ہی نہیں کہ تجھے اللہ پاک نے کس قدر آزما۔ اور دنیا دار دین کے معاملے میں بھی، انفاق فی سبیل اللہ، ہر معاملے میں دنیا داری، ہر معاملے میں دنیا داری۔ چھوڑ دے اس کو، کچھ دیر کے لیے نکلا کرے، کچھ دعائیں خالص مانگے جن میں خدا مانگے، اللہ مانگے، اللہ کا رسول مانگے۔ دنیا داری چھوڑ دے کچھ دیر کے لیے۔ ایک صحابی ہے، بخاری شریف صحیح سند کی حدیث ہے، کلمہ پڑھا، کچھ دنوں کے بعد مال غنیمت آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے تو میرے ادیب نے اس صحابی کو بھی دیا، فرمایا یہ رکھ لے۔ اس کو پیسے دیے حضور نے، اس نے پیسے ہاتھ میں پکڑے اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ رہا ہے، پتہ کیا لفظ اس کی زبان پہ آئے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اس لیے کلمہ تو نہیں پڑھا تھا میں پیسے لوں گا۔ حالانکہ تالیف قلب حصہ اسلام کا، جو بندہ نیا کلمہ پڑھتا تھا اس کو کچھ نہ کچھ دیا جاتا تھا، چونکہ اس کی برادری چھوڑ جاتی۔ کہنے لگے حضور اس لیے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا کہ پیسے آئیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا کس لیے پڑھا تھا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے تو اس لیے پڑھا تھا کہ آپ مجھے جہاد میں لے جائیں گے اور میں آپ کے نام پر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ میں نے کچھ لینے کے لیے نہیں، جان دینے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ تو حضور میرے لیے مہربانی فرمائیں، دنیا داری ہی دنیا داری، مال ہی مال۔ حضرت میاں شیر محمد شرخپوری رحمت اللہ علیہ کی وہ بات میرے دل کو چھو جاتی ہے۔ ایک آپ سے شخص آ کے کہنے لگا حضور میں پہلے غریب تھا فلاں جگہ میں نے، ہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ شیخ جو کامل ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ میرے پاس آیا تو اسے کوئی کمی بھی نہ رہے، کوئی بھی نہ رہے۔ یہ تو اس کی اپنی درویشی ہے نا کہ وہ یہ بات کہے، تو اپنا رنگ ہے اس کا۔ میاں صاحب کے پاس آیا تو آ کے کہنے لگا حضور میں فلانے آدمی کا مرید ہوا، ایک کارخانہ تھا اب 4 ہو گئے، تو آپ فرمانے لگے تیرا تو بیڑا غرق ہو گیا، چاہیے تھا تیرا ایک بھی چھڑاتے، تجھے اللہ اللہ پہ لگاتے، تجھے اور پھنسا دیا دنیا میں، یہ کون سی تُو نے درویشی اختیار کی، اور کارخانے بڑھ گئے تیرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے آ کے کہا میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے حضور، میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ فرمانے لگے دنیا دار بن کے رہو گے کہ دیندار؟ کہنے لگا جی میں دیندار بن کے رہوں گا۔ فرمانے لگے دنیا کی طلب نہ کرنا ورنہ میری صحبت میں نہیں رہ سکو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، مکان ہی نہیں بنایا، ایک تکیہ، ایک پیالہ، ایک کمبل، جہاں رات ہوتی وہیں سو جاتے۔
ایک دن ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نا ڈھلان بنی ہوئی تھی، پتھر کی پہاڑ تھوڑی سی ڈھلان بنی ہوئی تھی تو نیچے لیٹا ہوا ہے. آپ نے کمبل بھی صدقہ کر دیا، کہنے لگے آج کے بعد جہاں ڈھلان بنے گی وہاں سو جائیں گے، کمبل کی ضرورت ہی کوئی نہیں. کچھ دنوں کے بعد ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کے سویا ہوا ہے، تکیہ بھی خیرات کر دیا، کہنے لگے اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے. کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی چلو میں پانی پی رہا ہے، پیالہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیا، کہنے لگے چل جائے گا کام اس کے بغیر. فرمایا دنیا دار بن کے نہ آنا، کہنے لگا نہیں صاحب میں دیندار بن کے آؤں گا. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے رکھ لیا. آپ پہلے دن ہی کہنے لگے چل آ جا روٹی کھا لے. 3 روٹیاں منگائی، اس کو ساتھ بٹھایا، فرمانے لگے میں تو ایک کھاؤں گا، تو کتنی کھائے گا؟ کہنے لگا جی میں بھی ایک ہی کھاؤں گا. ایک روٹی اس نے کھا لی، ایک آپ نے کھا لی. تیسری روٹی چھوڑ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام دریا کنارے وضو کرنے چلے گئے. واپس آئے تو روٹی کوئی نہیں تھی. اللہ کے نبی تھے، جان گئے. رب کریم کا بندہ بھی جان جاتا ہے. اقبال کہتے ہیں اولیاء کیا ہیں جواسیس القلوب، کہتے ہیں رب کے ولی کو ٹٹولا نہ کر، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے. انہیں ٹٹولا نہ کر، غبار آلود سمجھ کر حکارت سے نہ دیکھ ان کو، انہی کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی بگڑتی ہے. اور اقبال کہتے ہیں نہ تیگ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں، نہ تیگ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں، کہتے ہیں نہ تلوار میں نہ تیر میں نہ لشکر میں نہ فوجوں میں، نہ تیگ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں. تیسری روٹی کدھر ہے؟ کہنے لگا حضور مجھے نہیں پتا. فرمانے لگے تجھے پتا ہے پر تو بتا نہیں رہا. کہنے لگا مجھے تیسری روٹی کا پتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہرنی جا رہی تھی، اس کے ساتھ 2 بچے تھے. آپ نے ایک بچہ پکڑا، اس کو ذبح کیا، لکڑی جلائی، اس کو بھونا، اس کو بھی کھلایا، خود بھی کھایا، ہڈیاں جمع کر دی. یا وہ ہڈیاں اس پہلو کو ذرا سمجھیے گا، جب کھا بیٹھے ہڈیاں جمع، وہ ہرنی بھی کھڑی ہے، دوسرا بچہ بھی کھڑا ہے. ایک بچہ کا ذبح کر کے کھا لیا، دوسرا کھڑا ہے. جب پیٹ بھر لیے، وہ بھی ڈکار لینے لگا سامنے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہڈیوں سے کہنے لگے چلو اٹھ جاؤ اللہ کے حکم سے. وہ ہرنی کا بچہ پھر سے زندہ ہو گیا. وہ چلا گیا، ماں اس کو ساتھ لے کے روانہ. فرمانے لگے دیکھ اللہ نے مجھے معجزہ دیا ہے، ہم نے کھا بھی لیا ہے اور بچہ چلا بھی گیا ہے، ہمارے پیٹ میں ہے بھی، اور اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے؟ کہنے لگا جی مجھے نہیں پتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ساتھ لے کے بڑھے تو دریا کے اوپر، پانی کے اوپر پیدل چلنے لگے. دریا پار کر گئے. فرمانے لگے تو پانی پہ چلتا رہا ہے، سارا پانی کراس کر گیا ہے، تو ڈوبا نہیں، اب بتا دے روٹی کس کے پاس ہے؟ کہنے لگا نہیں پتا. مجھے پتا. اللہ اکبر. وہ کیا خوب لفظ کہہ گئے. سجادہ نشین حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی، کھیتی خوب تسلی ہو، اے دنیا دار پجاری زردے کتے اندے گل ٹلی ہو. سارا دریا اتنا بڑا دیکھتے ہیں لوگ جو آتے ہیں نا درویشوں کے پاس، بڑے رنگ دیکھتے ہیں پر بدلتے نہیں. رنگ بڑے دیکھتے ہیں پر اپنے آپ کو تبدیل. او بانج فقیروں کسے نہیں مارے، آئے ہوئی چور اندر دا ہو. دیکھتے بڑا کچھ ہے، بدلتے نہیں. نہ بدلا. حضرت عیسیٰ کہنے لگے منوا کے میں بھی چھوڑوں گا، تو مانے گا. آپ نے نا ریت کٹھی کی، ریت 3 حصوں میں ریت جمع کر لی اور پھر اس پر کچھ پڑھ کے پھونکا تو وہ سونا بن گئی. 3 ڈھیریاں تھی ریت کی، پھونکا تو سونا بن گئی. آپ فرمانے لگے یہ سونا تیرا، ایک ڈھیری تیری، ایک میری، اور تیسری اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی ہے.
کہنا جی میں ہی کھا دی, میں نہیں کھائی. یہ تیسرا اس کا حصہ جس نے تیسری کہنے لگا میں نہیں کھائی ہے, مان گیا. ذرا بات کو سمجھے, پانی پہ پیدل چلا ہے پر مانا دنیا دار ہے نا, مانا نہیں. ہرنی کا بچہ زندہ ہوتا دیکھا ہے پر مانا دنیا قابو آنے لگی ہے تو مان گیا ہے. کہنے لگا جی میں نہیں کھائی ہے. فرمایا او بھلے مانس, تجھے کہا تھا دنیا داری نہ کرنا, تجھے جناب عیسیٰ کی صحبت ملے گی, پر تو ایک روٹی پہ رہ گیا یار. کہاں دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو, کہاں رہ گیا. حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک شخص لے گیا تانگے پہ بٹھا کے. تانگے غلام رسول مہر صاحب نے لکھا ہے کہ وہ تانگے پہ بٹھا کے لے گیا, اور لے جا کے نا تو میاں صاحب حضور یہ زمین بھی میری ہے, یہ بھی میری ہے, وہ بھی میری ہے, یہ بھی میری ہے. بڑی اس نے تفصیل سنائی تو میاں صاحب فرمانے لگے بس کر یار, میں بڑی دیر سے سن رہا ہوں کہ تیرا بڑا کچھ ہے, بس کر. کہنے لگا حضور نہیں, یہ بھی تو میں نے تھوڑی دکھائی ہے, اور بھی میرے پاس بڑا کچھ ہے. تو آپ فرمانے لگے یہ بتا تجھ سے پہلے کس کے پاس تھا؟ چپ کر گیا. فرمایا اس سے پہلے کس کے پاس تھا؟ چپ کر گیا. کیا خوب فرمایا, کیا درویشوں کا کہنے کا انداز ہے. کان میری ہے تو پہلے کس کی تھی؟ اس سے پہلے کس کی تھی. یہ گاڑی میری ہے تو اس سے پہلے کس کی تھی صاحب؟ یہ کسی نہ کسی کی تھی, اور تیرے بعد بھی کسی نہ کسی کی ہو جائے گا. اس بوٹی کئی خامن کی تھی, جو کیتا سو. حضرت عیسیٰ کہنے لگے تو نے پیغمبر کی صحبت ضائع کر دی صرف دنیا داری کے لیے. فرمانے لگے میں نے کیا کرنا ہے سونا, تو تینوں کے تینوں ڈیریاں تو ہی رکھ لے, تیری ہیں, پر تو نے زیادتی کی, تو نے قیمت نہیں ڈالی ہماری صحبت کی. آپ اٹھ کے چلے گئے. صحرا کا علاقہ تھا, وہ شخص وہیں بیٹھا تھا, ابھی سمیٹ ہی رہا تھا کہ دو ڈاکو آ گئے, تلواریں پکڑی ہوئی ہیں. کہنے لگے چل دوڑ جا, سونا مارا ہے, تو کدھر سے آ گیا؟ منت کی. کہنے لگا چلو مہربانی کرو, 3 حصوں میں ہے, 2 لے لو, ایک تو مجھے دے دو, ایک تو دے دو. منت کرنے لگا, وہ مان گئے. کہنے لگے چلو ٹھیک ہے. دوستی کر لی, نام پتہ پوچھ لیا, گفتگو ہونے لگی. تھوڑی دیر بیٹھے تو ایک دوسرے سے فریق ہو گئے, بے تکلفی شروع ہوئی. تو کہنے لگے بھوک بڑی لگی ہے, روٹی تو لاؤ. ایک کو بھیجا, ڈاکوؤں میں سے ایک کو بھیجا کھانا لینے, اور کھانا لینے چلا گیا. اب یہ دونوں پیچھے رہ گئے, ایک وہ روٹی کھانے والا اور ایک ڈاکو. تو آپس میں کہنے لگے یار یہ تیرا پوچھتا ہے وہ روٹی کھانے والا, تیرے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کچھ بھی نہیں, ڈاکو سجل ہے. کہنے لگے ایسے اتنا سونا اسے دے رہے ہو, آتا ہے تو دونوں پکڑ کے مار دیتے ہیں اس کو, اور سونا دونوں آدھا آدھا بانٹتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, میرا کون سا چچا کا بیٹا ہے, چھوڑو. ویسے اس دور میں چچا کے بیٹے بھی پکڑ ہی لیتے ہیں اگر کبھی مسئلہ بن جائے تو. چلو جی فیصلہ ہو گیا. اب وہ جو گیا وہ بھی تو دنیا دار تھا نا, اس نے کھانا خریدا تو اس نے کہا میرا کون سا ان سے یہ رہنا ہے. اس نے روٹی میں زہر ڈال دیا. اس نے کہا میں ان کو ماروں گا اور سارے سونے پہ قبضہ کروں گا. حب الدنیا راست من کل خطیہ, ہر برائی کی جڑ ہے. وہ کھانا لے کے آیا, ابھی اس نے رکھا ہی تھا, دونوں نے حملہ کر دیا, پکڑا اور مار ڈالا. وہ مر گیا. اب یہ مزے سے بیٹھ کے روٹی کھانے لگے, سیر ہو کے پیٹ بھر کے روٹی کھائی. چند لمحے گزرے تو دھڑام سے روح پرواز کر گئی. حضرت عیسیٰ 1 گھنٹے کے بعد گزرے, 3 لاشیں پڑی اور سونا ویسے کا ویسا پڑا. ایس موٹی کئی خامن کیتے, جو کیتا سو کھانا, سونا ویسے کا ویسے پڑا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے اپنے حواریوں سے کہنے لگے اس کو کہا تھا تو صحبت حاصل کر, دنیا داری سے بچ. لیکن اس نے دنیا داری کو فوقیت دی, ایک پیغمبر کی صحبت کو فوقیت. آج نقصان یہ ہوا ہے کہ خود مرا ہے اور 2 لاشیں اور بھی اس نے ساتھ کٹھی کر لی. دنیا داری سے بچ جائے, اس سے بچے, ضرورت کی حاصل کریں, ضرورت سے زیادہ نہیں. ضرور محنت کریں, جد و جہد, حلال روزی کمائیں اللہ کے رستے میں دینے کے لیے, غریبوں کی مدد کرنے کے لیے ضرور کریں.
لیکن اس کو مشن نہ بنائے، یہ مشن نہیں۔ اگر آپ نے صبح سے لے کے شام تک 3 گھنٹے وقت گزارا ہے تو پھر آپ کا 2 گھنٹے اگر دنیا میں گزرے تو 1 گھنٹہ دین میں گزرنا چاہیے نا، ورنہ آپ کا دن ضائع ہو گیا ہے۔ کم از کم تیسرا حصہ تو دین کو دو۔ ہمارے بزرگوں نے ضمناً دنیا داری رکھی، ضمناً کہتے تھے ہم تو اتنی روزی کماتے ہیں کہ کمر سیدھی ہو سکے۔ ایک تو میرے عزیز یہ یاد رکھے کہ اپنے ہمہ وقت زندگی کو، دنیا کو ٹائم نہ دے، دنیا کو اتنا ٹائم دیں جتنی کہ اس کے لیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان یاد رکھیں، آپ فرمایا کرتے تھے میں دنیا کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں جتنا میں نے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں جتنا میں نے آخرت میں۔ جو آدمی 500 سال پہلے فوت ہو گیا تھا وہ کہاں ہے؟ ابھی قبر میں ہے۔ زندگی کتنی گزار کے گیا؟ 60 سال 70 سال۔ تو جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی اس کے لیے جدوجہد کریں، جتنا جانا ہے اتنا جانے کے لیے محنت کریں، اپنے آپ کو ضائع نہ کریں۔ لوگ آ کے پیر صاحب سے کہتے ہیں دعا کرے کام چل جائے، تو اللہ کے بندے کے پاس آ کے اس چیز کا سوال کر رہا ہے جو اللہ نے کافر کو بھی دی ہوئی ہے، جو بغیر کلمہ پڑھنے کے اللہ نے کافر کو دے دی ہے، وہ تو بیعت کر کے مرید ہو کے وظیفہ پڑھ کے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے حضور نے مثال کیا دی ہے؟ مثال میرے محبوب کی، اگر آپ مثال کو سمجھے تو کمال ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکلے تو ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا۔ ایک ذبح ہوتا ہے، ایک مر جاتا ہے، مرا ہوا پڑا تھا بکری کا بچہ روڑی کے ڈھیر پہ۔ حضور نے صحابہ کے دلوں میں نقش کرا دی بات، بکری ایک بچہ مرا پڑا تھا تو حضور وہاں رک گئے۔ رک کے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں بتاؤ تو صحیح، ادھر آؤ بھائی، ٹھہر جا، تو بھی آ، تو بھی آ، تو بھی آ۔ صحابہ کو بلا لیا، کہاں؟ بکری کا بچہ کیا ہوا تھا؟ اس کو مر گیا تھا، بکری کا بچہ مر گیا۔ حضور نے بلایا، کھڑا کیا، فرمایا یہ بتاؤ اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی جو اس کا مالک تھا اس کی نظر میں کیا قدر ہے، کیا قیمت ہے اس کی نظر میں؟ یہاں روڑی کے ڈھیر پہ پھر سمجھیے بات کو، مثال کو سمجھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مرا ہوا پڑا ہے، یہ مرا ہوا پڑا ہے بکری کا بچہ، یہ تمہارے سامنے، بتاؤ اس کا جو مالک تھا اس کی نظر میں اس کی کیا قدر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قدر ہوتی تو بیچارہ روڑی کے ڈھیر پہ ہوتا، کوئی قدر نہیں، صفر ہے۔ کیا انداز ہے، کیا تشبیہ ہے، کیا سمجھانے کا۔ محبوب سمجھایا نہیں کرتے تھے، بات پلا دیا کرتے تھے، نقش ہو جاتی تھی دلوں میں۔ نقش کر دی میرے محبوب نے، بات سمجھائی تو نقش کر دی۔ فرمایا میرے غلاموں یہ اس کی کوئی قیمت نہیں تھی تو تب روڑی کے ڈھیر پہ پھینک دیا نا اسے مالک نے۔ فرمایا اگر اللہ کی نظر میں دنیا کے مال کی اتنی بھی قیمت ہوتی اتنی مرے ہوئے بچے کے مالک کی اس کی نظر میں قدر ہے، اتنی بھی قیمت ہوتی، اور پھر بات آگے بڑھائی، فرمایا یہ تو پھر بکری کا بچہ ہے نا۔ اگر اللہ کی نظر میں دنیا کے مال کی قدر اور قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو خدا کبھی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا کہ تو مجھے مانتا نہیں اور میں تجھے دنیا دوں، میں تجھے دوں۔ فرمایا اگر اس کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کبھی ایک گھونٹ پانی کا کافر کو۔ میں کہتا ہوں یار جو چیز اللہ نے نہ ماننے والے کو دی ہے، منکر کو دی ہے، تو اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ جو نہ ماننے والے کو اس نے دے دی تو اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو صبح و شام اس کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عرصہ نہ کاروبار بھی کیا۔ آپ نے اپنا ایک جہاز بھیجا ہوا تھا، مال بردار جہاز، آپ درس دے رہے تھے، بیان کر رہے تھے، کسی کو ابھی خبر مل جائے آ کے کہ تمہارا 10 لاکھ روپیہ ضائع ہو گیا، وہ محفل میں بیٹھے گا کہ بھاگ جائے گا، دوڑے گا، کہے گا جلدی جلدی کرو، پیسے میرے ضائع ہو گئے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں آ کے کہا کہ حضور وہ جو آپ کا مال بردار جہاز تھا نا وہ دریا کے اندر آ رہا تھا تو ڈوب گیا سارا، بڑا افسوس ہے۔ تو آپ فرمانے لگے چپ کر جا، اتنی ضروری بات تھی جو تقریر کے دوران ہی تو نے آ کے بتا دی ہے۔
डूब गया तो डूब जाए, कोई अर्ज नहीं, छोड़ छोड़। ये लफ्ज आपने कहे तो वो बंदा बैठ गया डर के। एक और आया भागा भागा पीछे से, कहने लगा हुजूर मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। क्या हुआ? कहने लगा हुजूर वो जो आपका माल बरदार जहाज दरिया में डूब गया था ना, वो वापस ऊपर आ गया है। आप फरमाने लगे चुप कर जा, कोई इतनी जरूरी बात थी जो दौरान तकरीर ही तूने मुझे सुना दी है? चुप कर जा, कोई जरूरी बात थी? छोड़, आ गया चला गया, दुनिया का माल था। मुझे खबर देनी हो तो ये देना कि मेरा रब राजी हो गया है, मुझे खबर देनी हो तो ये देना कि मेरे रसूल की तरफ से पैगाम आया है, ये खबर देना कि आज किसी ने कहा है कि तुझे वहां याद। ये कौन सी खबरें हैं? दुनियादारी के मामलात। जब बंदा दुनियादारी के पीछे भागता है तो अल्लाह उसके लिए रास्ते बनाता जाता है। अजीज दोस्तों, थोड़ी देर किसी नेक आदमी की सोहबत, एक तो ये है कि वो सोहबत, वो लोग ही होते हैं जो मिलके कहते हैं छोड़ सारी दुनियादारी है, पैसे हो तो सारे ठीक हैं। ये लोग ही हैं जो ये सबक भी पढ़ाते हैं। वो लोग ही हैं वो कहते हैं छोड़ यार, कौन से दरवेश, कौन से मौलवी, कौन से दीनदार, सब इसी तरह के ये लोग ही हैं जो कहते हैं छोड़ो मियाँ तुम किस चक्कर में पड़ गए, अभी तो इतनी उम्र पड़ी है। ये सब चीजें हैं। हमारे साहब रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाया करते थे कि बड़े बड़े घरों के मेहमान ना बनना, वरना बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मकान तुम्हारा भी दिल चाहेगा। कभी मेरा भी इस तरह का घर हो जाए ना। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मनसबदार लोगों के पास ना जाना, वरना तुम्हारा ख्याल बढ़ेगा। दावत के लिए जाना, पैगाम हक के लिए जाना, वो मामला एक अलग है। लेकिन इस शौक से जाना कि ये बड़ा आदमी है, फरमाया तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तुम्हारा दिल कहेगा कि तू इतने बड़े घर में क्यों नहीं रह सकता। और फिर मैंने ये भी देखा है कि बड़े बड़े खैर वाले लोग थे, लेकिन सोबत बुरी मिल गई। लोग नहीं ठीक मिल सके, मुशीर नहीं ठीक मिल सके, मुआमिनीन नहीं ठीक मिल सके, रास्ते में रह गए। सही बुखारी में एक बादशाह का वाक़या है, बादशाह का। मैंने जब उसे पढ़ा तो मैं हैरान ही रह गया कि ये जो मुशीर वजीर होते हैं यहां तक ले जाते हैं बंदे को। हिरकल बादशाह ने हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो उस वक्त अभी कलमा नहीं पढ़ते थे, उनको बुला के नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में सारी बातें पूछी। एक एक बात उसने हुजूर के बारे में पूछी और आखिर में ये भी पूछा कि क्या उन्होंने माज़अल्लाह कभी झूठ बोला है। तो अबू सुफियान कहने लगे नहीं, कुर्बान जाऊं मेरी मुखालफत अपनी जगह पे, लेकिन वो मेरे सामने पैदा हुए हैं, 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किया है, उनकी गोद में बेटियां खेलते मैंने देखी हैं, उनके मुकद्दस बाल मेरे सामने सफेद हुए हैं। महबूब ने जब भी बोला हक और साची बोला है। उसकी न तबीयत में दीन उतर गया बादशाह की। उसने इसके जवाब में बड़ा खूबसूरत जुमला कहा, कहने लगा जिसने बंदों से कभी झूठ नहीं बोला, वो ये झूठ क्यों बोलेंगे कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया। उसकी तबीयत तस्लीम कर गई कि नबी पाक अलैहिस्सलाम सच्चे और आखिरी नबी हैं, और उसने इजहार भी किया, कहने लगा मुझे ये तो उम्मीद थी कि अल्लाह के आखिरी महबूब अलैहिस्सलाम अपनी शानों, अजमतों, रिफतों, बुलंदियों समेत तशरीफ लाने वाले हैं, पर यह नहीं पता था कि वो अहले अरब में से आएंगे। उसने कहा मैं जल्दी से हाजिर होके ना हुजूर की इताअत कबूल करता हूं। लेकिन बादशाह था ना, बड़ा आदमी जो होता है ना, वो अपने माहौल को जरा थोड़ा साथ लेके चलना चाहता है। तो बादशाह ने भी ना अपने जितने उसके वजीर मुशीर थे उनको बुलाया और अपने महल में दावत दी। जरा अंदाज देखिएगा। और खुद बाला खाने के ऊपर चढ़ गया, दरवाजे बंद कर लिए, और ऊपर चढ़ के ना उन्हें बाला खाने से झांक के कहने लगा तुम्हें भी पता चल गया, मुझे भी पता चल गया, अल्लाह के आखिरी रसूल तशरीफ ले आए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब मेरा ख्याल है कि हमारी और तुम्हारी बेहतरी और बका इसी में है कि हम बैठे ना रहें, जल्दी से जाके महबूब पाक के दामन को थाम लें।
हुजूर की फर्मा बरदारी कबूल कर ले। अब जब बादशाह ने ये बात की तो वो जो वजीर थे, मुशीर थे, उनकी हालत इतनी खतरनाक हो गई कि वो तो दरवाजों की तरफ दौड़े कि खोलेंगे और नोच लेंगे बादशाह को। ये क्या कह रहे हैं माज़अल्लाह। इस कदर ज्यादा उन लोगों ने इजहार किया अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह दीन से दूरी का। जब बादशाह ने ये कैफियत देखी ना, ओहो, बंदे देख के रब रसूल से दूर रह गया। कहने लगो नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें आजमा ही रहा था कि तुम अपने दीन के साथ कितने पुख्ता हो। हम नहीं कहीं भी जा रहे, हम यहीं रहेंगे, यही हमारा दीन रहेगा। उन वजीरों ने, मुशीरों ने, दोस्तों ने, करीबी लोगों ने रसूलुल्लाह की गुलामी में नहीं आने दिया। इतना बुरा असर करते हैं ये मुशीर वजीर, इतना खौफनाक हाल कर देते हैं इंसान का करीब रहने वाले लोग कि सामने करम का दरिया बह रहा था, लेकिन उसकी बदकिस्मती देखो, वो दूर इसलिए रह गया कि उसके दोस्त ठीक नहीं थे, मशवरा देने वाले ठीक नहीं थे, करीब रहने वाले ठीक नहीं, ये दूर रह गया। और नजाशी कलमा पढ़ के महबूब का मुसलमान हो गया। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाया करती थी, नजाशी वो खुशकिस्मत मुसलमान है कि जब वो दुनिया से गया तो उसकी कब्र से भी नूर निकला करता था। उसने नहीं बादशाह देखी, गुलामी की रसूल करीम। और इसने अपने मुशीरों पर, लोग तो यहां तक बुरी सोबत असर करेगी कि वो दीन से दूर ले जाएगी। और एक तो है दीन के करीब आना। जो लोग कहते हैं ना मेरा दिल नहीं बदलता, जो लोग कहते हैं मेरी कैफियत नहीं बदलती, ज़ौक़ नहीं आता, तो ये हदीस बताती है कि ज़ौक़ भी कोई ख़ास सोबत मुयस्सर आए तो फिर ही कायम रहता है। वो जो महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि अल्लाह का बंदा वो है जिसे देखो तो राबी याद आ जाए। खास लोग होते हैं जिनकी सोबत में बैठने से इंसान का दिल अल्लाह से जुड़ता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ता है, दीन पर अमल करने को तबीयत चाहती। ऐसे लोगों की सोबत कितनी मुफीद है वो हमें इस हदीस से अक्स करना है। हजरत हंज़ला रदी अल्लाह ताला अन्हु और मरकज़े वफा और इस उम्मत के अदब और इश्क में उस्ताद हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये दोनों हुजूर की बारगाह में गए, अंदाज का इख्तियार किया, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे दिल की तो कैफियत दो किस्म की हैं। हुजूर जब हम आपके पास होते हैं ना, जन्नत और दोज़ख का जिक्र सुनते हैं, हमें यूं लगता है जन्नत और दोज़ख हमारी आंखों के सामने। दिल के अंदर फौरन जज्बात उभर आते हैं कि अब हर खैर का काम करना, अब जन्नत ही की तरफ माइल होना है। हमारी कल्बी कैफियत, हमारी बातनी कैफियत बदल जाती, नूरुन अला नूर हो जाता है सारा कुछ। लेकिन हुजूर जब हम आपकी बारगाह से उठ के घर जाते हैं, बाल बच्चों के पास जाते हैं, तो फिर वो हाल नहीं रहता। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या है? तो महबूब ने क्या फरमाया, आप यकीन करें जो अहले तरीकत और तसव्वुफ है ना, यहां उनकी रूहें मचल जाती हैं। हुजूर फरमाने लगे हालत एक तरह की नहीं रहती, हाँ अगर तुम्हारी वही हालत रहे जो तुम्हारी मेरे पास होती है, अगर कैफियत बातनियां वही रहे जो मेरी बारगाह में होती है, तो फरमाया तुम बिस्तरों में मौजूद हो और फरिश्ते आके तुमसे सलाम करें। तुम अभी रस्तों में हो और फरिश्ते तुमसे मुलाकात करें, अगर तुम्हारी कैफियत वो बन जाए जो यहां होती है, अगर तुम उसी पर जम जाओ, वही हालत हो जाए, तो फिर तो फरिश्ते गोया आए तुम्हारी जियारत के लिए, तुम्हारी मुलाकात के लिए फरिश्ते आए। अगर कैफियत बदल जाए किसी अल्लाह के बंदे की बारगाह में बैठकर, तो फिर उस कैफियत को बरकरार रखने की कोशिश की जाए। अगरचे हुजूर ने फरमा दिया कि कैफियत एक जैसी नहीं रहती, और चलो मेरे भाई थोड़ी देर के लिए ही सही, जितनी सोबत मुयस्सर आए, शायद इसीलिए इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 60 साल से ज्यादा थी,
تو کسی نے پوچھا حضور کتنی عمر ہے؟ فرمایا عمر ہے 3 سال۔ حضرت آپ تو علم، عمل، روحانیت، معرفت کے شاہ سوار ہیں، تو ساری داڑھی سفید اور آپ کہہ رہے ہیں 3 سال۔ فرمانے لگے عمر وہی 3 سال ہے جو امام جعفر صادق کی خدمت میں گزر گئی۔ وہ کیفیات جو ان کی بارگاہ میں رہتی تھیں، وہ انداز جو ان کی بارگاہ میں رہتا تھا، جو ان کے پاس ہوتا تھا، وہ پھر کہیں اور میسر ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، اور مرد نظر کرے جس ویلے، اوئے ہوئے مرد نظر کرے جس ویلے، مرد نظر کرے جس ویلے، پھر مشکل رہے نہ کائی۔ ایک بات خواجہ حسن بصری کی، اللہ اکبر، صحیح لوگ چل رہے ہوتے ہیں، کسی درویش کے عقیدت مند ہوتے ہیں، تربیت پا رہے ہوتے ہیں، رستہ صحیح چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ مطلب فٹافٹ ایک کوئی شخص بیچ میں گھستا ہے اور آ کے کہتا ہو نہیں میں تجھے بتاتا ہوں معاملہ تو کچھ اور ہے۔ وہ بالکل سڑک پہ صحیح چل رہے، اب انہوں نے غلطی کیا کی، انہوں نے ہر چمکنے والی چیز کو سونا سمجھ لیا، انہوں نے ہر اجلی چیز کو طیب جان لیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں بروں کی صحبت میں نہ بیٹھنا، بروں کی صحبت تجھے اچھوں سے بدگمان کر دے گی، وہ تیرے ذہن میں اچھوں کے بارے میں۔ حضرت پیر چندن شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ عالم آر شریف والے، حضرت پیر چندن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس نا ایک نوجوان آیا تو پیار ہو گیا، وہ بیٹھنے لگا، طریقت سیکھنے لگا۔ وہ لوگ بھی بڑے خالص تھے، انہیں مریدوں کی صورت میں طاقت نہیں چاہیے ہوتی تھی، بلکہ انہیں مریدوں کی صورت میں وہ لوگ چاہیے ہوتے تھے جو ان کا پیغام آگے پہنچائیں، جو ان سے وہ سیکھیں، جو وہ سکھا کے انہیں دیندار بنانا چاہتے ہیں۔ تو بچہ بیٹھ گیا، حضرت بھی بڑا ہی پیار کرنے لگے، اسے دین سمجھانے لگے۔ تو اس کے والد صاحب پیچھے سے آئے اور آگ کہنے لگے پتر چل گھر چلیے۔ کہنے لگے جی ابا جی وہ میں تے نہیں جانا، میں تے اتھی رہنا ہے۔ کہنے لگا پتر چل میں بڑے پیر ویکھے نے۔ تو بیٹا بیٹھتا تھا نا صحبت میں، تو کچھ میٹھی باتیں اور خوبصورت جملے اسے بھی سمجھ میں آ گئے تھے۔ کہنے لگا ابا جی تساں تے بڑے ویکھے نے، تانوں نہیں نہ کسے ویکھیا، یہ تیری نظر کا کمال ہے کہ میری زندگی کا سوال ہے، تجھے نہیں نہ کسی نے دیکھا، مجھے تو دیکھ لیا، میری مجبوری ہے کہ میں کسی کی نظر میں آ گیا، اور نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر تو وہ ظالم نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے اور گرے تو خانہ خراب کر دے۔ اس لیے میں تو نظر میں آ گیا، وہ مجھے بتائیں میں کدھر جاؤں، میرا معاملہ اور طرح کا ہو گیا۔ تو عزیز دوست آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی صالح بندے کی صحبت میں جا رہے ہیں اور یکدم ایک شخص آیا ہے، اس نے آ کے سارا معاملہ روک دیا۔ بروں کی صحبت اچھوں سے بدگمانی پیدا کرتی، آپ کے دوستوں کا ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے، حلقہ احباب کا درست ہونا بڑا ضروری۔ آپ نے تھوڑا سا بھی جس کے ساتھ سفر کرنا ہے نا، اس بندے کا بھی ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے، ورنہ انسانی ذہن میں بعض لوگ ایسے سوالات چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ سوالات نہیں ہوتے، وہ وسوسے ہوتے ہیں۔ وہ تو ایک جملہ کہہ کے گزر گیا، اور انسان ہے کہ وہ لڑتا رہا، جدوجہد کرتا رہا۔ مجھے بڑی اچھی طرح بات یاد ہے، میں اپنے احباب میں سے سمجھ لیں یا بہن بھائیوں میں سے نہ کسی کے ساتھ کو تھوڑا بہت خیر کا کام کرتا تھا اپنی توفیق کے مطابق۔ تو ایک دن میں دوبارہ سے اسی سلسلے میں اپنی خدمت کے لیے حاضر ہوا تھا، تو میں واپس لوٹا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کتنا کچھ تو سائیں پار چاہنا ہے، دیکھ رہے ہیں سالوں گزر گئے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، تو واقعی میرا ذہن الجھنے لگ گیا۔ واپس آنے تک میں نے کہا یار یہ کب تک، یعنی کہ تو ہر روز کوئی نہ کوئی بات سنا دیتے ہیں کہ فلانی بھی مجبوری ہے، فلانی بھی، کب تک یہ کرنا ہے؟ میرا ذہن خاصا الجھ گیا اور میں بڑی عجیب سی کیفیت میں چلا گیا،
میں اسی پریشانی کے عالم میں تھا کہ میں نے طبقات امام شورانی کھولا، ویسے ہی بائی دا وے تو سامنے ایک بزرگ کا کال آ گیا. وہ کہنے لگے یاد رکھنا بندے بندوں کے محتاج نہیں، بندے رب کے محتاج ہے. اور اگر کوئی بندہ کسی کا بھلا کرتا ہے نا تو بس اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، باقی دے اللہ ہی راہ ہے. بندے بندوں کے محتاج. اگر کوئی بندہ کسی کو کچھ دیتا بھی ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے. بندے او ہو میرا تو رو رو کے برا حال ہو گیا. اور میں نے کہا تو کیا سوچنے لگ گیا تھا، تو کچھ ہے. میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی، واصف یار نے نظر جو کی تھی تے واصف ہی ہوئی. جب کوئی رب کا بندہ ملے اور انسان اس کی صحبت میں بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کرے، رسول کریم کی محبت میں مچلے، تو پھر وہ لمحے اتنے قیمتی ہیں کہ وہ زندگی سنوارنے کے لیے کافی ہو سکتے ہیں. اللہ کریم اچھی صحبت نصیب فرمائے. آخر دعوایا ان الحمدللہ.